اور کئی سوالات ہیں ہمارے ذہن میں. ہم شروع اس سے کرتے ہیں کہ چونکہ آپ 17-18 سالوں تک آپ حکومت ہند کے ایوان میں رہے اور آپ نے قانونی جنگ لڑی، اس لیے مسلم سیاست کے حوالے سے آپ سے بہتر کوئی اور نظر نہیں آتا جس سے بات کی جائے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آزادی کے 75 سالوں بعد آج ہندوستان میں مسلم سیاست کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ہندوستان میں تقسیم ملک کے بعد مسلم سیاست کو باقاعدہ ختم کرنے کے لیے شعوری یا لاشعوری طور پر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی وہ تقریر پڑھنی چاہیے جس میں انہوں نے دہلی میں مسلمانوں سے یہ کہا. وہ تو اتنا حصہ تو سبھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ جامع مسجد کے مینارے پوچھ رہے ہیں میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، اور غریب نواز کا مزار پوچھ رہا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، اور ہجرت کے مقدس نام پر فریب میں کہاں مبتلا ہو، وغیرہ وغیرہ، جیسا آپ سبھی لوگوں کو معلوم. مگر ایک بڑا اہم حصہ مولانا کی تقریر کا یہ ہے اب ہندوستان کے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وقت کی اس کٹھور سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک طرح سے مسلم سیاست سے توبہ کر لینا چاہیے. اور ملک میں جمہوریت اور سیکولرزم کی فضا قائم ہوئی ہے. یہاں جو بھی جماعتیں ہیں ان جماعتوں میں مسلمانوں کو ضم ہو کر ملک کی سیاست میں شرکت داری کا قدم اٹھانا چاہیے. یہ مولانا کی تقریر کا لب لباب ہے. تو جناح صاحب ہم لوگوں کے مستقبل پہ فاتحہ پڑھ کے چلے گئے، اور مولانا آزاد نے مستقبل میں مسلم پولیٹیکل نظریات کا راستہ بند کر دیا. الگ سے تشخص ہو، اور نتیجتاً ہندوستان کا مسلمان اس زمانے میں اتنا بے سہارا ہو چکا تھا اور الزامات کی بوچھار میں اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ صحیح معنوں میں مسلمان کنفیوز ہو گیا کہ اب ہم کیا کریں. تقسیم ہند سے پہلے ملک کی آزادی میں جو حصہ داری تھی وہ مشترکہ حصہ داری تھی، اور سیاسی اعتبار سے دو جماعتیں ملک کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی. ایک جماعت تو یہ انڈین نیشنل کانگریس ہے، دوسری جماعت مسلم لیگ تھی. کن حالات میں مسلم لیگ بنی اور کن حالات میں تقسیم ہند کا فیصلہ ہوا، اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر جناح صاحب جیسے آدمی کو الگ سے ملک مانگنے پر اپنے آپ کو مجبور ہونا پڑا، میں اس قضیے میں نہیں جانا چاہتا. چونکہ آپ کا سوال ہے کہ 75 سال کے بعد مسلم سیاست کہاں کھڑی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ مسلم سیاست ہوئی کہاں 75 سال میں جو مسلم سیاست آج کہیں کھڑی ہوتی ہوئی دکھلائی دے. وہ تو بھلا ہاں مولانا آزاد کے اس اعلان کے باوجود ساؤتھ کا مسلمان نارتھ کے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ بیدار مغز ٹھہرا اور ثابت ہوا. مولوی اسماعیل صاحب نے کیرلا کی سرزمین پر جو ہی مسلم لیگ چلی گئی اور ملک بن گیا، انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ سیاسی اعتبار سے کیا تاکہ آنے والے دنوں میں بھی ان تمام سیاسی جماعتوں میں ضم ہو کر مسلمان اپنی شناخت کھونے نہ پائے، الگ سے سیاسی تشخص مسلمانوں کا قائم رہے. تو انہوں نے فوراً انڈین یونین مسلم لیگ بنا دی، اور انڈین یونین مسلم لیگ کیرلا میں قائم ہوئی. انہوں نے آل انڈیا بنائی تھی. بہرحال ملک میں تو مسلمان جن پریشانیوں کا شکار تھا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ وہاں کا ذہن سیاسی اعتبار سے اتنا فعال ذہن تھا ساؤتھ انڈیا کا کہ وہ لوگ سیاست میں پہلے ہی باعمل تھے، اور نارتھ انڈیا کے جو مسلمان سیاست میں باعمل و متحرک تھے، ان کا معتدب حصہ جو ہے وہ پاکستان منتقل ہو گیا تھا.
تو ادھر تو ویسے ہی ہراساں منظر تھا، اور ادھر ساؤتھ میں ان لوگوں نے حوصلہ دکھلایا، اور انڈین یونین مسلم لیگ کے تحت 1950 میں 26 جنوری کو جب ملک کا دستور ہند پارلیمنٹ کی سبھا پٹل پہ رکھا گیا، اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں باقاعدہ ان لوگوں نے حصہ لیا، ایک سیاسی پارٹی۔ اور پھر یہ کہ سیاسی پارٹی اب جو مسلمانوں کی جماعت وہ تھی انڈین یونین مسلم لیگ، تو کہنے کو اسی طرح سے مسلمانوں کی جماعت تھی جس طرح سے آج ملائم سنگھ کی سماج وادی پارٹی ہے اور گوالوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہماری پارٹی ہے۔ بی ایس پی ہے مایاوتی کی، تو ملک کے دلتوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری پارٹی، اور صحیح سمجھا انہوں نے۔ کانگریس تھی تو ملک کے برہمنوں اور اپر کاسٹ کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہماری پارٹی ہے، انہی کے اثر اور غلبہ میں رہی۔ اسی طرح سے دروازے مگر ان تمام پارٹیوں کے ہر مذہب و ملت کے لیے کھلے رہے، سیکولر انڈیا ہونے کی بنیاد پر۔ تو دستور ہندی کی روشنی میں انڈین یونین مسلم لیگ بھی رہی، اس کے بھی دروازے سب کے لیے کھلے رہے، اور وہ اسمبلی اور پارلیمنٹ چونکہ چھوٹا سا صوبہ ہے، مگر یہ کہ اس کی نمائندگی اسمبلی میں بھی برابر ہوتی رہی اور اس کی نمائندگی پارلیمنٹ میں بھی برابر ہوتی رہی۔ پارلیمنٹ میں 2 MP لوک سبھا سے آتے رہے اور 2 MP 1 MP راج سبھا سے آتے رہے، مگر وہاں کی جو سیاست تھی کیرل کی، کیرل کی سیاست میں ایک کمیونسٹ پارٹی، ایک کانگریس پارٹی، ایک مسلم لیگ، یہ 3 پارٹیاں متحرک اور فعال رہیں اور بااثر رہیں۔ نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ کسی ایک پارٹی کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی، 2 پارٹی کے کولیشن سے گورنمنٹ بن گئی۔ تو کمیونسٹوں کے ساتھ کولیشن کے بجائے کانگریس نے ہمیشہ انڈین یونین مسلم لیگ کے ساتھ کولیشن کیا، اور انڈین یونین مسلم لیگ کے ساتھ کولیشن کر کے جب بھی اس گروپ کی گورنمنٹ بنی تو اس میں ہمیشہ مسلم لیگ کے کیبنٹ منسٹر آتے رہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نے جب وہاں منسٹری میں حصہ داری کی تو محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم، یہ دونوں محکمے مسلم لیگ وہاں ضرور لیتی رہی۔ اور نتیجہ یہ بھی ہوا، چونکہ آپ نے مسلم سیاست کہاں کھڑی ہے یہ سوال کیا ہے 75 سال میں، اور مسلم سیاست کا کیا ہوا، غالباً یہی سوال ہوا ہوگا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسلم سیاست پورے ملک میں تو کھڑی ہی نہیں ہو پائی۔ کیرلا میں اس کو بچایا انہوں نے، بلکہ اس کو یوں کہیے کہ ایک طرح سے کیرلا کے مسلمانوں نے انڈین یونین مسلم لیگ کو کھڑی کر کے حصہ داری اور شرکت داری کے تحت ہندوستانی مسلمانوں کی سیاست کا فرض کفایہ ادا کیا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ محمد کویا صاحب مسلم لیگ کے کیرلا کے چیف منسٹر بنے، مگر مسلم لیگ ہاتھ پیر باہر نہیں پھیلا پائی، اور مسلم لیگ نے جب باہر ہاتھ پیر پھیلایا اور مسلمانوں کو اپیل کیا تو مسلمانوں کو وہ سہل راستہ دکھلائی دیا کہ سب کے ساتھ مل کر کے پارلیمنٹ اسمبلی جانا آسان ہے، اور انڈین یونین مسلم لیگ کا نام چونکہ بدنام ہو چکا ہے، اس لیے اس کے ساتھ چل کر کے شاید سیاسی اعتبار سے ہم اوپر نہ اٹھ سکیں۔ تو مسلمان زیادہ تر ادھر نارتھ انڈیا کا اس طرح سے ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہاں سرکار بنی اور سرکار بننے کے بعد یو پی کا الیکشن آیا، آخری بات کہہ رہا ہوں، تو یو پی کے الیکشن میں پھر اندرا گاندھی کا دور تھا۔ اس وقت مسلم لیگ نے ڈیمانڈ کیا کہ جس طرح سے آپ کی شراکت داری سیاسی اعتبار سے سیٹوں کے بٹوارے میں ہمارے ساتھ ہے کیرلا میں، اسی طرح سے یو پی میں بھی ہمیں سیٹیں دی جائیں اور ہم آپ مل کر کے لڑیں۔ تو اندرا گاندھی کا ٹکا سا جواب تھا کہ وہاں آپ کے پاس سیاسی قوت ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ حصہ داری کرتے ہیں، یہاں آپ کے ساتھ حصہ داری کر کے سیاسی قوت آپ کی کیوں بناویں ہم؟ تو یہ رہا، بقیہ پورے ملک کا حال جو جیسا تھا ویسا ہے۔